فقیر بھی عرب پتی بن جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، صرف جمعرات کے دن اللہ پاک کا ایک معجزہ دیکھ لینا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی پوری زندگی میں 30 سیکنڈ نکال کر آدھا منٹ کا یہ پورا وظیفہ اگر فقیر بھی پڑھ لے، یقین مانو میرے بھائیوں میرے بہنوں، فوراً ارب پتی بن جائے۔ ایسا مجرب وظیفہ، ایسی مجرب تسبیح کہ جس تسبیح کو پڑھ کے کئی ہزار لاکھوں لوگ راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن چکے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں میرے بہنوں، آج کا وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میرے بھائیوں میرے بہنیں جو تکلیف میں ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے مارے گھوم رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھنا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ میرے بہنیں جو پریشان ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، یا ہے بھی تو گھر میں ہی وہی جھگڑے ہیں، باقی ہے مفلسی ہے، لاچاری ہے، گھر میں پیسے نہیں، میرے بہنیں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسے اسباب بن جائے گے، ایسا غیبی طریقے سے آپ کو رزق ملنا شروع ہوگا کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ دولت کا طوفان اچانک کہاں سے آ گیا۔ میرے بہنوں خدا کا واسطہ یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر وظائف پوچھتے ہو، ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں وظیفہ بتاؤ۔ یہ عمل ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے اور کئی لوگوں کو فوراً طور پر اثر کر گیا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری طور پر رزق اور دولت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے، آپ کی خالی جیب انشاءاللہ پوری طور پر بھر جائے گی، آپ کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ کئی ایسے میرے بہنیں ہیں جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ان کو یہ وظیفہ بتایا تو ان کے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ وظیفہ جیسے کہ میرے عزیز ساتھیوں میرے بہنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں میں بھی نہیں پڑھنا۔ 30-40 سیکنڈ کا، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات کو پڑھ سکتے ہو، جس وقت پڑھنا چاہو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھنا اور فوراً یہ وظیفہ جس طریقے سے جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، دبئی میں ہو، دنیا کی جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں موجود ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، جس وقت پڑھنا چاہو، جب آپ کا دل کرے اپنی مرضی کے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو، جس جگہ پر چاہو، اپنے گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جہاں موجود ہو بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اسی طریقے سے جس طریقے سے بتاؤں گا، جس طریقے سے میں نے خود کئی مرتبہ میرے اوپر بے شمار جب قرضے تھے، جب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا پوری طور پر قرضے بھی ادا ہو گئے۔ یقین مانو میرے عزیز دوستوں، میرے بہنوں، بھائیوں، جب بھی مجھے اپنی زندگی میں ضرورت ہوئی، جس ترتیب سے آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، اسی طریقے سے اگر آپ لوگ پڑھو گے تو پوری طور پر آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا۔ ویڈیو کو بار بار سکپ مت کرنا۔ وظیفہ جس تعداد میں بتایا جائے اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھنا، اپنی طرف سے کمی بیشی ہرگز مت کرنا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ جو درود پاک پڑھنا چاہے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے گا، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج کا وظیفہ تو عزیز ساتھیوں بہنوں 2-3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ ایک آدھے منٹ کا پورا یہ عمل ہے، ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ لوگ باتوں میں لگ گئے، فون پر لگ گئے، دوسرا وظیفہ نہیں۔ اس طرح نہیں کرنا۔ پورا جو عمل ہے ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس عمل کو جہاں کہیں بھی بیٹھ کر کرے، ایک شرط ہے، یہ سمجھ لے اس وظیفے کی، اس پر لازمی عمل آپ کو کرنا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو جب تک آپ لوگ پڑھیں دوران عمل کسی سے بالکل آپ کی بات چیت مت کریں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک آدھے منٹ کے لیے دنیا سے آپ لوگ علیحدہ ہو جائے، فون چھوڑ دے، دوستوں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، دکان کو، کام کو۔ ناظرین، دکان پہ پڑے رہو تو بھی ایک آدھے منٹ کے لیے جب تک یہ وظیفہ پڑھے ایک طرف الگ ہو جائے، تمام کاموں کو چھوڑ کر اور پوری توجہ وظیفے کو پڑھنے میں لگا دے۔ کوشش کرے یہ وظیفہ آپ نے گھر میں ہی پڑھے، کیونکہ دکان وغیرہ پر آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے رہے گے، کوئی نہ کوئی آپ کو آواز دیتا رہے گا، تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ وظیفہ پوری توجہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آواز نہ دے، تو آپ لوگ وہاں پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک جب بیٹھ جاؤ، سکون سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں بالکل وسوسے مت رکھنا، کیونکہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس طرح دلوں میں وسوسے رکھو گے تو کبھی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور درود پاک آپ لوگ ایک مرتبہ ہی پڑھ لینا تو کافی ہے۔ اس طرح زیادہ آپ لوگ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک آپ کو شروع میں کوئی سا بھی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، میرے بہنوں، یا حکیم، آپ لوگ سیدھی ہاتھ پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھے، پھر دوسری بار پڑھے یا حکیم، پھر تیسری بار پڑھے یا حکیم۔ اس طرح عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ پہلا وظیفہ آج کے عمل میں پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا حکیم آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو 11 مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ جب اس وظیفے کو آپ تمام بہن، دوست، بھائی بہن سب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دوسرے وظیفے کے جانب آتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ پڑھیں گے، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جس ترتیب سے بتاؤں گا، اپنی طرف سے ویڈیو مت کاٹیے گا، پھر بتا رہا ہوں، بالکل آخری سیکنڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک ایک بات آخر تک اس وظیفے کے لیے آپ کو بتانا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد یہ حکیم کا وظیفہ 11 مرتبہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا اللہ، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ وظیفہ یا اللہ کا آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ صرف اور صرف 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ 2 وظائف آپ نے پڑھ لے، اب آپ کو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرا وظیفہ کون سا ہے؟ تیسرا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، اللہ الصمد کا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے جب یا اللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، آپ کو پہلے تو پورا کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں،
پھر دوسری بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی وقت تیسری مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ کوثر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، جو تعداد بتلانے لگا ہو وہی کوانٹٹی ہو، کمی بیشی نہ ہو۔ تسبیح نہ ہو تو زبانیں گن کر لیں یا اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر لیں۔ اس وظیفے کو ایک بار پڑھیں، سب سے پہلے اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، سب سے آخری میں آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ 30 اور 3 یعنی 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ اللہ الصمد کا سب سے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ عزیز بھائیوں بہنوں کیا کریں گے، ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لے اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے۔ خداوندہ تو نے کرم پر کرم فرما، یا نعمتوں کی بارش برسائے، صحت و سلامتی کی دولت عطا کی، ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا، خداوندہ عزت والی زندگی دی۔ یا اللہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ خداوندی ہمارے نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہیں کیا، خداوندی ہمارے کوتاہیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ تو ہماری اس جرم عزیز کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب بندے تیرے در پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو اقرار و اظہار کرتے ہیں، خداوندہ انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے۔ اے حساس و شرمیلے مولا ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ خداوندہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیری رحمت و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کی حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری ترتیب کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔